موضوع الدرس في أحوال المحشر وأحوال الأشقياء سورة إبراهيم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالی مقررا لوعده ومؤکدا. اب اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی تاکید فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدے کیے پیغمبروں سے وہ ہر حال میں پورے ہوں گے. فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله من نصرتهم في الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اللہ نے جو وعدہ فرمایا انبیاء کی نصرت کا دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی وہ حق ہے. ثم اخبر تعالی انه ذو عزت لا يمتنع عليه شيء اراده ولا يغالب. اس کے بعد اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ غلبے والے ہیں، وہ شان والے ہیں، کوئی اس کی چیز کو روک نہیں سکتا جس بات کا وہ ارادہ فرما دیں، اور نہ اس کی بات کو کوئی مغلوب کر سکتا ہے. وذو انتقام ممن کفر به وجحده. اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، اس سے انتقام لینے والے بھی ہیں. جیسے کہ دوسری آیات میں فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ولہذا قال تعالی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اے وعدہ ھذا حاصل یوم تبدل الارض غیر الارض. یہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ مومنوں کو کامیاب فرمائیں گے، انبیاء اور ایمان والوں کو عزت دیں گے. یہ کب پورا ہوگا؟ اس دن جس دن زمین بدل دی جائے گی. وَهَذِهِ عَلَى غَيْرِ الصِّفَّةِ الْمَعْلُوفَةِ الْمَعْلُوفَةِ، یعنی اس صفت پہ نہیں ہوگی جیسے اب ہے. كما جاء في الصحيحين من حدیث ابی حازم بن سالم بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحشر الناس يوم القیامة على أرض بيضاء عفراء كقصة النقي ليس فيها ملح لأحده. صحیح ہے ان کے اندر یہ حدیث ہے. صحیح ہے ان سے مراد بخاری اور مسلم ہوتی ہے. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے تو ایک ایسی زمین پہ کھڑے ہوں گے کہ بالکل سفید، جس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، جیسے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. لیس فیہا معلم، کوئی علامت نہیں ہوگی، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی نشانی نہیں، بالکل لا عوج ولا امتا. وقال الامام محمد بن ابی عدی عن داود الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت انا اول الناس سنسون هذه الآیہ. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے اس آیت کے بارے میں نے حضور سے پوچھا تھا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. قال قلت این الناس یومئذ یا رسول اللہ. میں نے پوچھا کہ حضور جب زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے تو مخلوق کدھر ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس صراط پل پہ ہوں گے. رواه مسلم فرد به دون البخاري والترمذي والماجه من حديث داود بن ابي هند به. وقال الترمذي حسن صحيح
ورواه أحمد أيضا عفان وهيب بن داود الشعبي ولم يذكر مسروقا. وقال قتادة عن السالم بن بلال المزني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله، انہوں نے حضور سے پوچھا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، قالت قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا حضور پھر لوگ کہاں ہوں گے، زمین بھی گئی آسمان بھی پھٹ گئے. آپ نے فرمایا کسالتنی عن شیء ما سألنی عنہ أحد من امتی، تم نے ایک ایسی چیز پوچھی ہے کہ میری امت میں اس سے پہلے کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا. ذاک ان الناس جسرہم، لوگ جو ہیں وہ پل پہ ہوں گے. وروى الإمام أحمد بن حديث أبي بن عمرو بن زياد بن باز حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضه يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه، کہ جب زمینیں اللہ کے ہاتھ میں اور آسمان بھی لپیٹ کے اللہ کے ہاتھ میں، تو لوگ کہاں ہوں گے؟ فَأَيْنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ يَا رسول اللہ قَالَ هُمْ عَلَى بَطْنِ جَهَنَّمَ، وہ جہنم کی چھت پہ. وقال میری حدثنا حسن وقال علی بن جعود قالت عائشہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم تبدل الارض غیر الارض فأین الناس یومئذ، قال ان هذا شیء ما سألنی عنہ احد. قال علی الصراط یا عائشہ، عائشہ وہ سب لوگ اس وقت پل پہ ہوں گے. ورواه احمد بن عفان القاسم بن فضل حسن به. وقال الإمام مسلم الحجاج في صحيحه حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثني أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام بن أخاه أنه سمع أبا سلام حدثني أبو أسماء الرحبي أن صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صوبان جو ہے حضور کے خادم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس کھڑا تھا. كنت قائما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء حبر من احبار اليہود، یہود کے علماء میں سے ایک بڑے عالم آئے اور کہا السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فدفعت قادسونا فقال لمن فضل قلت لا تقول یا رسول اللہ. اب جناب اس نے آگے سلام کیا حضور پاک پہ، السلام علیک یا محمد. کہتے ہیں میں نے اس کو دھکا دیا، اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ قریب تھا کہ گر جاتا. اس نے کہا کیوں تم مجھے دھکا دے رہے ہو؟ میں نے کہا تم نے کیسے سلام کیا ہے السلام علیکم، تو آپ تم نے رسول اللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے نبی سے محمد مصطفیٰ تو نہیں، ساتھ رسول اللہ بھی تو ہے نا. فقال اليهودي انما ندعوه باسمه الذي سماه به اهله، فقال ان اسمي محمد الذي سماني به اهلي. یہودی نے کہا کہ ہم تو اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں جس نام سے ان کے اہل نے نام رکھا ہے. ان کے اہل نے تو ان کا نام محمد ہی رکھا ہے نا. حضور نے فرمایا کہ ہاں میرے اہل نے میرا نام یہی رکھا ہے. فقال اليهودي جئت اسالك فقال ما ينفعك شيئا ان حدثتك. انہوں نے کہا حضور اصل میں تو میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنے آیا تھا. آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں بتاؤں تو تمہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ جب تک آدمی اسلام نہ لے آئے پھر سوال کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا اسمع باذنی. انہوں نے کہا حضور میں سنوں گا پورے غور سے. فنقض رسول اللہ بعود معه، حضور کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے زمین پر اس کے ساتھ لکیریں کھینچی. فقال صلی اللہ، اچھا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ فقال یہودی این یکون الناس یوم بدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ اس دن لوگ کہاں ہوں گے جب زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے. فقال رسولهم فی الظلمت دون الجسر، وہ پل کے قریب ایک اندھیری جگہ ہوگی، وہاں ہوگی ساری مخلوق. قال ومن اول الناس اجازتا، سب سے پہلے وہاں سے نکل کے جنت کے لیے کن کو اجازت ملے گی؟ حضور نے فرمایا فقراء المہاجرین، مہاجرین میں بھی وہ جو فقراء ہیں. فقال یہودی وما تحفتهم يدخلون الجنة. اس نے پوچھا حضور اچھا جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کو کھانے کو کیا ملے گا؟ حضور پاک نے فرمایا زیادت کبد النون،
مچھلی کا جگر جو ہے اس کا چربی اس کو وہ ملے گی۔ قال فما غذاهم فی اسرها، اس کے علاوہ ان کی کیا غذا ہوگی؟ ينهر لهم صور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، کہ اللہ تبارک حکم دیں گے ان کے لیے ایک صور کہتے ہیں بیل کو، بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت میں چل رہا تھا۔ قال فما شرابهم علیہ، حضور پھر ان کا پانی کیا ہوگا جسے وہ پئیں گے؟ آپ نے فرمایا عین فیہا تسمی سلسبیلا، ایک نہر ہوگی جس کا نام سلسبیلا ہے، اس سے پلایا جائے گا ان کو پانی۔ قال صدقتا، انہوں نے کہا حضور آپ نے جو بھی فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ قال وجئتک اسألک عن شیء لا يعلمه احد من اہل الارض الا نبی ورجل او رجلان، انہوں نے کہا حضور میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، اور یہ ایسا سوال ہے کہ زمین میں اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا مگر یا نبی جانتا ہے یا ایک یا اور دو بندے ہیں جو جانتے ہیں۔ قال ينفعك ان حدثتك، اگر میں بتاؤں تمہیں فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا بالکل میں توجہ سے سنوں گا۔ قال جئت اسألك عن الولد، میں نے اس نے پوچھا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ کبھی لڑکا ہوتا ہے کبھی لڑکی ہوتی ہے، اور پھر کبھی لڑکا باپ کی شکل ہے کبھی ماں کی شکل ہے، کبھی لڑکی ماں کی شکل ہے کبھی باپ، یہ کیا ہے؟ کیوں ایسی تبدیلی ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور میں ماء الرجل ابیض وماء المرأة اصفر، آپ نے فرمایا کہ بندے کی مادہ منویہ جو ہے وہ سفید ہے، وہ نطفہ جو ہے، اور عورت کا جو ہے وہ پیلا ہے۔ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَىٰ مَنِّيِ الرَّجُلِ مَنِّيِ الْمَرْأَةِ، جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو مرد کی منی جو ہے وہ اس پہ غالب آتی ہے۔ اذکرن بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَإِذَا عَلَىٰ مَنِّيِ الْمَرْأَةِ مَنِّيِ الرَّجُلِ، اگر عورت کی منی اس پہ غالب آ جائے تو لڑکی ہوگی انثیٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ لَقَدْ صَدَقْتَ، آپ نے سچ کہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ انصَرَفَ، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ فَقَالَ لَكَ سَأَلْنِي هَٰذَا الَّذِي سَأَلْنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ، حضور پاک نے فرمایا کہ اس نے جو جو سوال کیے ہیں مجھے علم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھے علم القاء کیا، الہام کیا، اور میں نے اللہ کے اس القاء و الہام کے بعد جواب دیے ہیں۔ قال ابو جعفر بن جرير الطبري حدثنا ابن عوف قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا سعيد بن ثوبان الكلائي عن ابي ايوب الانصاري ان ہبرا من اليهود، ایک عالم یہودیوں میں پوچھا، فقال رأيت يقول الله تعالى في كتابه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فأين الخلق عند ذلك، مخلوق کہاں ہوگی؟ فقال ضیاف اللہ، یہ سب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کو کیا چیز عاجز کر سکتی کہ ان کو کسی اور جگہ ٹھہرا دیں۔ رواہ ابن یاد مجید بکر نبی عبداللہ بن مریم قال شعبہ اخبرنا مساق سوید عمر میمون ربا قال قال عبداللہ علماء لم يكن قدر عبداللہ قاسمت عمر بن میمون يقول يوم بدر الارض غیر الارض یزن کالفضة البیضاء، چاندی کی طرح سفید ہوگی، اور وہ ایسی زمین ہوگی لم یسفک فیہا دمن، جس میں کوئی خون نہیں بہایا گیا، ولم یعمل علیہا خطیئۃ، اور جس پہ کوئی گناہ نہیں ہوا، ينفذهم البصر ويسمعه الداعي وفادا ارادا كما خلقوا، ہر جہاں تک نظر جائے گی وہ دیکھیں گے اور ایسے اٹھیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ان پہ کوئی کپڑا بھی نہیں تھا۔ قال اللہ قال کیا منتا یلجمهم الارق، پھر پسینہ ان کو لگام دے گا۔ ورواه ابن بیت آخر شعبۃ سعید اسحاق عن عمرو بن مسعود النحوی وكذا رواه عاصم عن ذر عن ابن مسعود به وقال سفيان الثوري عن نبي اسحاق عن عمرو لم يخبر به اورد ذلك كله من جرير، وقد قال حافظ بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن وقيل قال حدثنا سالم بن حماد ابو غياث قال حدثنا جرير بن ايوب بن اسحاق عن عمرو بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول يوم تبدل الارض غير الارض
قال ارض بیضاء لم یسبق علیہا دم ولم یعمل علیہا خطیہ، اس پہ گناہ نہیں ہوا ہوگا، زمین اور پیدا ہوگی. ثم قال لا نعرف الا جرير بن ايوب ليس بالقوي. ثم قال ابن جرير حدثنا ابو كريب قال حدثنا معاذ بن شمس عن جابر بن ابي جبيرة عن زيد قال ارسل رسول اليهود وقال ارسلني ما ارسلت اليهم قال الله رسوله اعلم قال اني ارسلهم اسالهم من قول الله عز وجل. انہوں نے کہا میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں یوم تبدل الارض غیر الارض انها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة فلما جعلوا جاءوا قال تكون بيضاء مثل النقي، یعنی جیسے چاندی ہے، جیسے روٹی کا ٹکڑا ہے صاف. وهكذا روى عن علي بن بعضهم عن انس بن مالك بن جبل انها تبدل يوم القيامة بأرض من فضة. وعن علي رضي الله عنه قال تصير الارض فضة والسماوات ذهبا، زمین کو چاندی سے بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو سونے سے. وقال ربيع بن ربيع بن كعب قال تصير السماوات جنانا، وہ آسمان جو ہیں وہ سب باغ بن جائیں گے. وقال ابو ماشر محمد بن كعب القرظي محمد كيف قول يوم تبدل الارض غير الارض قال خبزة، ایسے ہوگا جیسے روٹی ہو یاکل منها المؤمن من تحت قدمه، وہ اپنے نیچے سے اٹھا کے کھا بھی سکیں گے. عن سعید بن جبیر فی قول یوم تبدل الارض غیر الارض أي تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. وقال بن خصيم قال عبد الله الأرض يوم القيامة كلها نار والجنة من ورائها، زمین سب کی سب آگ بن جائے گی، جنت اس کے پیچھے ہوگی، اس کے ستارے بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور اس کے اوپر جو کوب ہوں گے پانی کے وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے. وَيَلْجَمُ النَّاسُ وَالْإِرْقِ، اور لوگوں کو پسینے نے پکڑ لیا ہوگا. وَلَمْ يَبْلُغُ الْحِسَابَ، ابھی حساب شروع نہیں ہوگا. وقال الأعمش أيضا عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن قال عبد الله الأرض كلها نار يوم القيامة والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها والذي نفس عبد الله بيده إن الأرض ليفيض عليك أن الطارس في الأرض كذبه ثم يرتفع أنفه وامسه الحساب، یعنی اتنی جلدی حساب ہو جائے گا. قالوا بما ذلك يا أبا عبد الله یا ابا عبد الرحمن قال مما يرى الناس ويلقون، جو دیکھتے رہے، جو کرتے رہے، جو سب کا حساب ہوگا. وقال ابو جعفر راضي عن ربيع بن حسن قال في يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات قال تصير السماوات جنانا ويصير مكان البحر نارا، دریا کی جگہ آگ ہوگی. وتبدل الارض غيرها. وفي الحديث الذي رواه ابو داود لا يركب البحر الا غاد او حاج او معتمر، اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ سمندر کا سفر اختیار نہ کرے مگر وہ جو جہاد کے لیے جائے یا حج کے لیے یا عمرے کے لیے. فإن تحت البحر نار، اس کے نیچے آگ ہے. او تحت النار بحرا. وفي حدیث السور المشهور المروي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبدل الله الارض غير الارض والسماوات فَيَبْسَطُ الْعَظِيمِ اللَّكَ، زمین کو ایسے کھینچیں گے، سیدھا کر دیں گے، کچھ بھی اس میں باقی نہیں رہے گا. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ثُمَّ يَنزِلُ اللَّهُ الْخَلْقَ زَجْرَةً فَإِذَا هُمْ فِي هَٰذِهِ الْمُبْدَلَةِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ أي خرجت الخلائق يوميها من قبورهم لله الواحد القهار الذي قهر كل شيء وغلبه ودارت له الرقاب وخضعت له الألباب. ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے پڑھی ہیں مسئلہ سمجھیں. ایک تو یہ ہے کہ قیامت پر حق ہے، اس میں اگر کوئی شک کرے، شبہ کرے یا کوئی اس کو یعنی نعوذ باللہ تذبذب ہو تو وہ کافر ہے. کیونکہ قیامت پر حق ہے، اس کے قرآن میں بھی آیات موجود ہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے. اور دوسرا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر عالم کا الگ حکم ہوگا. سب سے پہلے عالم ارواح تھا، تو عالم ارواح کے احکام الگ تھے. اس کے بعد پھر یہ عالم دنیا آ گیا، اس کے احکام الگ.
مرنے کے بعد عالم برزخ ہوگا، اس کے احکام الگ ہیں۔ برزخ کے بعد عالم آخرت ہوگا، اس کے احکام الگ ہیں۔ جب تک تم ان میں فرق نہیں کرو گے دھوکے میں آ جاؤ۔ ہر عالم ہی الگ ہے، جیسے دنیا میں ہر ملک کا الگ ہے قانون، وہ تو ملک نہیں، وہ تو عالم ہی الگ ہے۔ اچھا، اب جب قیامت ہوگی اور لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے تو یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ اس حال میں کھڑے ہوں گے، حفاتن عراتن غرلن، یعنی پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، سر پہ کپڑا نہیں ہوگا، اور ایسے ہے کہ جیسے ابھی ختنہ بھی نہ بیٹھے ہوں، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا اسی طرح ننگے کھڑے ہوں۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کتنا بڑا مشکل ہوگا کہ ادھر عورت کھڑی ہے ادھر مرد کھڑا ہے اور کپڑے بھی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس دن تو دنیا کا عالم یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی تو نیچے نہیں جھکیں گی، نیچے ہوں گے تو اوپر نہیں اٹھے گی، کون کس کو دیکھے گا؟ وہ تو وقت ایسا ہوگا، وہ تو گھڑی ایسی ہوگی، لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اور پھر یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ سب سے پہلے جنت کا لباس جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، یعنی قبر سے اٹھنے کے بعد۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ سے بھی پہلے؟ ہاں مجھ سے بھی۔ صحابہ کو بات سمجھ نہ آئی تو حضور نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کی توحید کے لیے حضرت خلیل کے کپڑے اتارے گئے اور ان کو آگ میں پھینکا گیا، آج اللہ اس کا بدلہ دیں گے کہ ساری دنیا کھڑی رہے اور پہلے کپڑے میرے خلیل کو پہنا کہ میری توحید کے لیے اس کے کپڑے اتارے گئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو نہ یہ زمین ہوگی نہ یہ آسمان ہوگے، سب کچھ بدل جائے گا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے، زمین بدل جائے گا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جب بنانا کوئی مشکل نہیں تو اس کو مٹانا یا توڑنا کیا مشکل ہے؟ تو جب یہ بدل جائیں گے تو پھر اس پاک زمین پہ میرے اللہ انصاف شروع فرمائے۔ اور یہ بھی قیامت کے لیے حق ہے کہ ہر بندے کے نام عمل ہوگا، اس کو دیا جائے گا، مومن کو دائیں ہاتھ میں اور کافر کو بائیں ہاتھ میں۔ اور یہ بھی قرآن کے نص سے ثابت ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے گناہ بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جو مشرک کافر ہے وہ تو ہے ہی جہنم میں نا، اس کے کیا اعمال تولنے ہیں؟ اس کے تو تولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا، بات سمجھیں۔ یہ تو مومن مسلمان کے اعمال تولے گئے، کافر تو ہے ہی جہنمی۔ جس نے کفر میں موت آ گئی وہ سیدھا جہنم گیا، ماواہ النار، ماواہ جہنم۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ حساب جب ہوگا تو لوگوں کو صراط سے بھی گزرنا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت والے دن 4 نہریں ہوں گی، نہر من ماء غیر آسن، ایسے پانی جس میں کبھی کوئی رنگ نہ بدلے، ہوا نہ بدلے، رائحہ نہ بدلے، ذائقہ نہ بدلے۔ دودھ کی بھی نہر ہوگی اور شہد کی بھی نہر ہوگی اور شراب کی بھی نہر ہوگی، لیکن نہ وہ شہد یہ دنیا کا شہد ہوگا نہ وہ شراب دنیا کا شراب ہوگا۔ وہ شراب طہورا ہوگا، وہ پاک ہوگا اور پاک لوگوں کے لیے ہوگا۔ یہ بھی قیامت میں چیزیں برحق ہیں۔ اسی طرح شفاعت جو ہے وہ بھی برحق ہے، اور شفاعت کبریٰ یعنی جس کا فائدہ سب کو پہنچے وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام انبیاء شفاعت فرمائیں گے، تمام اللہ کے اولیاء شفاعت فرمائیں گے، صالحین شفاعت فرمائیں گے۔ باقی چونکہ اس وقت کا عالم الگ ہے، عقل لڑاؤ گے تو سمجھ نہیں آئے گا کہ جی جب زمین نہ رہی آسمان نہ رہے لوگ کدھر جائیں گے۔
تو اللہ زمین آسمان کو ختم کرنے پہ قادر ہے تو ان کو ٹھہرانے پہ بھی تو قادر ہے۔ اس لیے حضرت سعید میں نے کتنی بڑی بات کی، انہوں نے کہا سارے اللہ کے مہمان تھے، اس کے بلاوے پہ آئے ہیں نا، پھر وہ جانے اس کا کام جانے کہاں رکھتے ہیں ان کو، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم نے تو نہیں ٹھہرانا کہ اعتراض کرتے رہو۔ تو ان آیات میں یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، برحق ہیں، ان پہ ایمان لانا جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے، الحمدللہ۔ اور دوسری سب سے بڑی افسوسناک خبر یہ ہے کہ بھائی عبد الوہاب جو تبلیغی جماعت کے بڑے تھے وہ فوت ہو گئے۔ آج مغرب کے بعد ان کا جنازہ ہے۔ عاش حمیدا ومات سعیدا، اللہم اغفرہ وارحمہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی، اللہم نکہ عن الخطایا کما ینکی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد۔ ساری زندگی جن کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ دعوت میں گزرا، تبلیغ میں گزرا، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، سفر ہے، حضر ہے، بیمار ہیں، چارپائی میں، ان کا دعوت جاری ہے۔ اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہے کہ 57 ملکوں میں تبلیغ کی جماعت پہنچی، ماشاءاللہ۔ یعنی جو بھی آیا ہے نا جی الحمدللہ، اللہ نے ایک سے ایک بڑھ کے کام۔ پہلے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے تو اب سب کو گمان تھا کہ ان کے بعد کیا ہوگا، تو اللہ نے ان کے بعد مولانا محمد یوسف صاحب ان کے صاحبزادے تھے، ان کو بھیجا، انہوں نے وہ کام کیا جو ابا بھی نہ کر سکا۔ اب مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر یہ گمان تھا اور خیال تھا کہ بھئی ان کے بعد کیا ہوگا، تو پھر حضرت انعام الحسن تشریف لائے، انہوں نے اپنے باپ سے بھی بڑھ کے کام کیا۔ تو جیسے جیسے اب ان کے بعد پھر شورا کا انتظام ہوا کہ بھی چند آدمیوں کو مجلس ہو وہ فیصلہ کرے، لیکن اس علاقے کے لیے بالاتفاق جو تھے وہ پیر عبد الوہاب، بھائی عبد الوہاب صاحب جو تھے وہ ان کے امیر تھے اور اللہ والے تھے، اولیاء من اولیاء اللہ تھے، من عباد الصالحین تھے۔ زندگی پوری ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، اللہم اغفر لنا وللمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔